عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں دین اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہے، جن کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے، وہ گھرانہ، وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ میری مراد نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، صاحبزادہ حضرت علی المرتضیٰ حیدری قرار اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، جن کا تذکرہ خیر کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اور جیسے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے سے پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اور ہمارے ایمان کا جز ہے، اور آپ کا تذکرہ خیر کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جبکہ بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہمیں حضرت حسین پیارے ہیں، جیسے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عزیز ہیں، ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیں عزیز اور پیارے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بردبار، بڑے ہی حلیم الطبع، بڑے ہی پرہیزگار، صاحب علم اور صاحب فضل تھے، صاحب وجاہت اور حسین و جمیل، معاملہ فہم اور سخی، نیک سیرت، سلو پسند، امن کے دائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں، جو کہ آپ کی رضائی ماں ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے، میرے گھر میں آپ کے جسم کے حصوں میں سے
ایک حصہ ہے۔ یہ خواب جو ہیں ام فضل حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی ہیں، تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ میری بیٹی کو، میرے لگتے جگر کو، حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اس کی کفالت جو ہے، اس کی دیکھ بھال تم کرو گی۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے 3 ہجری رمضان کی بات ہے، تو آپ کا نام آپ کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ نے حرب رکھا، اور جب اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑی خوشی سے، مسرت سے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کہا میرے بیٹے کا مجھے دیدار کرواؤ، مجھے زیارت کرواؤ۔ دکھلایا گیا اور پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بتلایا حرب رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، میرے اس نواسے کا نام حسن ہوگا، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو جو محبوب نام ہیں وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور جب کہ حسن و حسین نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ یہ نام بھی رکھنے چاہیے، حسن و حسین بھی نام رکھا جائے، عبداللہ اور عبد الرحمن بھی نام رکھے جائیں۔ اب دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں جب بھی آپ اپنے ہاں کسی بیٹے کا نام رکھیں تو اس کا نام اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام پر جو ہے اس کا نام رکھا جائے۔ اور پیارے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اگر ان ناموں میں اور اضافہ کر لیا جائے تو نام کیا ہو؟ محمد عبداللہ حسن، محمد عبداللہ حسن، کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا پیارا نام ہے، بڑا ہی محبوب نام ہے۔ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا سرور آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اچھے اچھے نام رکھے جائیں۔ بیٹی پیدا ہو تب بھی صحابیات کے نام پر، امہات المومنین کے نام پر ان کے نام رکھے جائیں۔ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھا جائے۔ میرے بھائیو، نام محمد بڑا ہی پیارا ہے۔ اور مجھے یاد آیا، ہمارے آج مہمان آئے ہیں گورنمنٹ سکول ہائی نمبر 2 کے، ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری دعوت پر آج یہاں تشریف لائے۔ اور ان میں ملک آصف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، غالباً 3 یا 4 بیٹیوں کے بعد۔ تو نام میں نے پوچھا کیا رکھا ہے، کہنے لگے نام رکھا ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کر لیا جائے
تو پھر آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکیلا نام جو ہے محمد وہ رکھا جا سکتا ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے۔ آپ دیکھیے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے کان میں اذان بھی دی۔ یہ اعزاز ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح حضرت حسین کو بھی، کہ آپ کے نانا نے آپ کے کان میں اذان دی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حسن کے درجے پر ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ نامولود جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ اس پر امت کا جو ہے اجماع ہے، اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، اس کے کانوں میں اگر نام پڑے تو اللہ کا نام ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات جو ہیں اس بچے کے کانوں میں جانے چاہیے۔ تو میرے بھائیو، جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو کیا حکم دیا حضرت فاطمہ کو؟ اپنی بیٹی کو حکم دیا اس کا سر مونڈا جائے اور بالوں کے برابر جو ہے چاندی مسکینوں میں صدقہ کرو۔ یہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کا سر مونڈا جائے اور جو بال ہے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، یا کہ اتنی مالیت جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ جو ہے آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے نانا آپ سے کتنا پیار کرتے تھے، آپ کو کتنے محبوب تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے محبوب اللہ کے پیغمبر کو۔ عقیقہ جو ہے اللہ کے پیغمبر نے کیا، اور یاد رکھیں عقیقے کی بات آئی ہے، جب بھی بچوں کا عقیقہ کرنا ہو، بیٹا ہے تو 2 چھوٹے جانور ذبح کیے جائیں، اگر لڑکی ہے تو 1 جانور، وہ بھی چھوٹے جانوروں میں سے۔ بعض لوگ کیا ہے بڑے جانوروں میں عقیقے میں وہ ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو، بیل کو اور کٹا وچھا یہ عقیقے کے طور پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ مسنون عمل کیا ہے؟ چھوٹے جانوروں میں جانور جو ہے عقیقے میں ذبح کیے جائیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رواج ہے، بیٹا پیدا ہوا زیادہ خوشی کی جاتی ہے، اس کے لیے بھنگڑا ڈالنے والے آ جاتے ہیں اور ناچنے والے آ جاتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر ہزاروں لٹا دیے جاتے ہیں، اور جب عقیقے کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں اب اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم مقروض ہو گئے ہیں، پہلے ہی بڑا خرچہ ہو گیا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں جب تک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی ہوتا ہے، لہٰذا بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کس قدر پیار اور محبت رکھتے تھے۔ ام فضل بیان کرتی ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی ماں ہیں، والدہ ہیں، کہتی ہیں آپ ہمارے گھر آئے، آپ کے سینے پر حضرت حسن وہ سوار ہوئے، آپ کے سینے پر سوار ہوئے، اب چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے پیشاب کر دیا تو کیا ہے حضرت ام فضل جو ہیں سختی کرنے لگیں۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے آپ پیچھے ہٹ جائیں، فرمایا اللہ تیری خیر کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو میرے بیٹے کو تکلیف دے رہی ہے، اس کو میرے سینے پر ہی رہنے دو، جب کہ پیشاب کیا ہے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں آپ ایسا کریں ازار بند جو ہے مجھے دے دیں اتار کر، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، مسئلے کے طور پر
آپ نے فرمایا اگر بچی پیشاب کر دے تو کیا ہے اس پر دھویا جاتا ہے۔ آپ کے کپڑے پر اگر بچی جو دودھ پیتی ہے، چاہے دودھ نہ پیتی ہو، بچی ہے، اگر وہ پیشاب کر دے فرمایا کہ اس کو دھویا جاتا ہے۔ اگر لڑکا ہے، بچہ ہے، وہ پیشاب کر دے تو کیا ہے، چینٹے مار دیے جائیں، پانی بہا دیا جائے۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، اور دودھ پلائی کتنی ہے؟ 2 سال ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ بچوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت حسن سوار ہیں، چھوٹے ہیں ابھی۔ اب دیکھیں پہلے نواسے تو حضرت حسن ہی تھے نا، اور اس وقت تک سارے کا سارا پیار جو ہے حضرت حسن کو مل رہا ہے، پیار محبت کا اظہار سارے کا سارا حضرت حسن کے حصے میں جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، کندھے پر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پڑ رہا ہے، کندھوں پر گر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے اس کو معیوب نہیں سمجھا، برا محسوس نہیں کیا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ تو کیا ہے، آپ فرما رہے تھے، ساتھ ساتھ کیا فرما رہے تھے؟ لعاب گر رہا ہے، فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت حسن کے حوالے سے بتلایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس کے حوالے سے آتا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حسن کے حوالے سے کہ وہ آپ پر سوار ہیں، کہا سواری کتنی اعلیٰ ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے طور پر، اور فرمایا شاید کہ آپ کو پتہ نہیں ہے سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ سواری بڑی اعلیٰ ہے، میں یہ کہتا ہوں سوار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینے کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو کیا ہوا، مسجد نبوی کی طرف گئے اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا میرا ننھا کدھر ہے، میرا ننھا کدھر ہے، میرا لاڈلا کدھر ہے۔ اب یہ آواز قریب ہی گھر تھے، آواز پڑی، حضرت حسن جو ہیں سن کر آواز کو سن کر میرے نانا مجھے آواز دے رہے ہیں، پیار سے پکار رہے ہیں میرا ننھا کدھر ہے۔ حضرت حسن دوڑے ہوئے آئے اور گلے کے ساتھ چمٹ گئے، جیسے گلے میں ہار جو ہے پہنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور گود میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، تو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو اور بھی احادیث ہیں، آپ اپنے نواسوں کے بارے میں، حضرت حسن حسین کے بارے میں کس قدر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ریحانی من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور آپ کا فرمان ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جو حسن و حسین ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
اور جب یہ فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس نے اللہ سے اجازت لی کہ میں تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے، زیارت کرنے کے لیے وہ پہلی مرتبہ فرشتہ دنیا میں آیا اور زیارت کی، اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے جو ہیں سردار ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے، بوسے دے رہے تھے۔ ایک صحابی رسول بھی پاس تھے، اقرا بن حابس، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اقرا کہنے لگے میرے تو 10 لڑکے ہیں، 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان سے اس قدر ایسے پیار محبت نہیں کیا، نہ کبھی چوما نہ بھی کبھی پیار کیا۔ رسول رحمت فرمانے لگے من لا یرحم لا یرحم، اور جس کے دل میں رحم نہ ہو اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا، یعنی کہ انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، بچوں کے معاملے میں جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جیسے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا میرے بھائیو، حضرت حسن و حسین جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں، نماز کی حالت ہے، تو کیا ہوا ایک صحابی نے روکنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، کہا ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، تمنا ہے فدا کا ابی و امی، یعنی کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، اور یقیناً ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قدر ہمیں محبت عقیدت ہے تمام جہانوں سے، تمام جہانوں کے لوگوں سے، ساری کائنات سے بڑھ کر اگر ہماری محبت عقیدت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے نواسوں سے محبت اور عقیدت کرتے ہیں، اور اسی طرح دعا بھی دیتے ہیں، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ میرے نواسوں سے پیار اور محبت کی جائے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا میرے بھائیو، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ آپ کے نواسے جو ہیں وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، فرتے جذبات سے محبت سے خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے اور فوراً جو ہے اپنے نواسوں کو اٹھا کر جو ہے گلے سے لگا لیا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم، جو مال ہے اولاد ہے یہ فتنہ ہوا کرتا ہے، آزمائش ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر ساتھ ہی دعا فرمانے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور ساتھ کہہ دیا جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنے نواسوں کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھنے لگے، روایت ہے ان سے روایت ہے، ایک آدمی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ ہم جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو مل نہیں سکتے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے دل میں اس کی محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ہماری محبت
محبت کا محور مرکز جو ہیں وہ آپ کے نواسے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، اصحاب رسول ہیں جو ہماری محبت کے محور اور مرکز ہیں۔ تو میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور انگلیاں جو ہے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں پھیر رہے ہیں۔ بچے ہیں نا، چھوٹے ہیں، گود میں اٹھایا ہے اور انگلیاں جو ہیں اپنے نانا کی داڑھی میں پھیر رہے ہیں، اور فرمایا حضرت حسن نے منہ کھولا تو آپ نے بھی اپنا منہ کھولا، حضرت حسن کے منہ پر رکھ دیا۔ یہ نانے کا اپنے نواسے سے پیار ہے، یہ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح اور دعائیں ہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی، اور پھر یہ دعا کی یہ محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرنا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا نا اس کی میرے ساتھ محبت ہے، جو ان کے بارے میں بغض رکھے گویا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض رکھا ہے۔ تو نعوذ باللہ، یہ ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے جو ہے ہماری عقیدت اور محبت کے جو محور اور مرکز ہیں آپ کے نواسے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بغض کا، حسد کا ایسا جو ہے سوچنا ذرا بر بھی یہ اپنے ایمان کو خطر میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسوں سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی عقیدت اور محبت سے پیش آتے تھے، آپ کے نواسوں کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے، ادب کرتے، احترام کرتے، اور اٹھا لیتے، گلے کے ساتھ لگاتے، بوسے دیتے، چومتے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن کو دیکھا، پکڑ لیا حضرت حسن کو، پکڑ کر، چھوٹے تھے نا، حضرت حسن کو پکڑ کر پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا میں وہاں سے چھوموں گا، وہاں بوسہ دوں گا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ پیٹ سے چوما، پیٹ سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ میرے بھائیو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں جو خادم رسول ہیں، کہتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے زیادہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور ان سے زیادہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ اور اسی طرح شکل و صورت کے حوالے سے چھاتی سے لے کر چہرے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح اس کی تائید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی بھی ہیں اور ان کے ساتھ حضرت حسن بھی ہیں، بازار میں دیکھا اور ساتھ یہ فرما دیا، اے علی، یہ جو حسن ہے تیرا بیٹا، اس کی جو صورت ہے، اس کی جو شکل ہے تجھ سے کم ملتی ہے، اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر مسکرانے لگے۔ میرے بھائیو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہو جاتے تھے، اور آپ کے لیے
دعائیں کرتے، شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے دم بھی کرتے، شیطانی وسوسے نہ آ جائیں، شیطانی حملہ نہ ہو جائے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا تھا، وہ تو اہل بیت اطہار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کہا ہے، پاک وہ ذاتیں ہیں، پاک وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر پھر بھی دعا کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور ساتھ یہ کہتے، جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کو دم کیا کرتے تھے نا، جو دعا پڑھ کر میں وہ اپنے نواسوں کو وہ دعا پڑھ کر دم کرتا ہوں، یہ دم ابراہیم بھی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات یاد کر لیں، اپنے بچوں پر اس کو پڑھ کر پھونکا کرے، دم کیا کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیو حدیث آتی ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو الحورا بیان کرتے ہیں حضرت حسن کے حوالے سے، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار کی طرف گئے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے وہ کھجور جو ہے آپ کی حلق سے نکال دی۔ حضور اکرم فرمانے لگے کہیں ایسا نہ ہو یہ صدقے کی کھجور ہے ہو اور آپ کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس قدر احتیاط، اس قدر تربیت کا انداز، جبکہ ہمارے حال کیا ہے، ہم اپنے اولادوں کے لیے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ میرے بھائیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو وہ ہیں جن کا بچپنا جو ہے آپ کے گھر میں گزرا، آپ کی گود میں گزرا، آپ کے ساتھ کھیلتے ٹہلتے ہوئے گزرا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے میرے بھائیو، ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، اور آپ اکثر آیا کرتے تھے، جب کبھی سفر پر جانا ہوتا تو اپنی بیٹی سے مل کر آتے، جب سفر سے واپس آتے تو اپنی بیٹی سے آ کر ملتے۔ اگر حضرت فاطمہ اپنے ابا جان سے ملنے کے لیے آتی تو فوراً اپنی جگہ سے آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی نشست پر بٹھاتے۔ یہ تھا اللہ کے پیغمبر کا اپنی بیٹی سے پیار۔ لہذا بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے، بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ وہی رویہ ہو، وہی سلوک ہو، اور ان کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہو، نہ کہ نفرت۔ میرے بھائیو آج کے دور میں بھی ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے واقعات آپ کو ملتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر۔ بہت سارے ایسے ظالم والدین بھی ہیں، اگر بیٹی پیدا ہوئی ایک کے بعد دوسری تیسری تو کیا کرتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، تو بیٹیوں کو جنم دے رہی ہیں، تیرے ہاں بیٹا کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو بیٹیوں سے بھی پیار ہو، بیٹوں سے بھی پیار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار، عقیدت کس قدر، میرے بھائیو بہت ساری روایات ہیں۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے، کہا حسن کہاں ہے، میرا لاڈلا کہاں ہے؟ کہا وہ حضرت علی کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ تو باہر نکلے تو دیکھا ایک کنویں کے پاس کھڑے ہیں، دوپہر لگی ہوئی ہے، سورج سر پر ہے۔ حضرت علی سے کہنے لگے میرے نواسے کو جلدی جلدی گھر لے جاؤ، کہیں اس کو تپش نہ لگ جائے، دھوپ نہ لگ جائے، میرے نواسے کو دھوپ نہ لگ جائے۔ اس قدر آپ جو ہے اپنے نواسے سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یہ دعا سیکھی۔ میرے بھائیوں تعلیم بھی تربیت بھی، تعلیم بھی تربیت بھی، محبت عقیدت کا اظہار بھی، ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سیکھے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت
وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔ میرے بھائیو یہ جو دعا ہے، یہ کلمات جو ہیں، یہ مکمل جو دعا ہے جو ہم وطر میں پڑھتے ہیں، میرے بھائیو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اصل محبت عقیدت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ دعا پڑھتے ہیں ہم جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا سے سیکھی ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ملتی ہے اور یہ کلمات ملتے ہیں۔ وطر کے اندر یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت حسن آئے، صحابہ کی نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور منبر پر چلے گئے، ساتھ یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنِ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، جو مسلمان جماعتیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیو اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پشین گوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا یہ نواسہ جو ہے دو بڑی جماعتوں میں صلح کروانے کا سبب بنے گا۔ تو میرے بھائیو مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت حسن جو ہے کمر پر چڑھتے ہیں، جب اٹھنے لگتے ہیں اٹھا کر آرام سے زمین پر رکھ دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو میرے بھائیو کیا ہوتا ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد 44 ہجری کی بات ہے، شوال یا رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کی مشاورت سے حجاز، یمن، عراق کے آپ کو جو ہے خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ شام کے حاکم ہیں اور لبنان میں بھی اور فلسطین اردن بھی ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں حضرت عمر کے دور میں بھی جو ہے گورنر رہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی جو ہے گورنر رہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کا دور آتا ہے، باہمی جو ہے وہ جنگ جو ہے جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، تو کیا ہے ایک فتنہ برپا ہو جاتا ہے، آپس میں جو ہے اختلاف بڑھ جاتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، اور بعض ناسبی اور خارجیوں کی وجہ سے ایسا جو ہے صورتحال بن جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے میرے بھائیو یہ اس دور کی بات ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ اس معاملے کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے شب و ستم جو ہے سب و شتم کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تان و تشنیع دیتے ہیں، جبکہ اس میں نہ تو حضرت امیر معاویہ کا قصور ہے اور حضرت علی المرتضیٰ تو ایک عظیم انسان ہے، خلیفہ راشد ہیں۔ تو میرے بھائیو لیکن کیا ہے اگر ایسی بات ہو جاتی ہے دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ صلح کا راستہ ہے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک انداز اور طریقہ ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں تو ان کے بعد حضرت حسن جو ہے کوفہ کے ان کو امیر مقرر کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک وقت جو آ کر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کی صورتحال بنتی ہے، مدائن کے علاقے میں جو ہے جنگ کی صورتحال بنتی ہے اور آمنے سامنے فوجیں آتی ہیں، لیکن کیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جو ہے بھانپ رہے تھے اور جانتے تھے کہ اگر آج بھی باہمی جو ہے جنگ ہو گئی تو ان کوفیوں کی طرف سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے۔ پہلے بھی بہت سارا جو ہے جنگ صفین اور جنگ جمل کی صورت میں نقصان ہو چکا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوفہ کے
کوفہ کے جو خلیفہ بنے تو کیا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صلح کی طرف جو ہے مائل کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف جو ہے عبداللہ بن عامر اور حضرت عبد الرحمن بن سامرہ جو ہے حضرت حسن سے ملاقات کرتے ہیں اور صلح پر آمادہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا کہ اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کروا دیا کرو، صلح کروا دیا کرو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ مومن جو ہے وہ بھائی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا ہاتھ بڑھایا، حضرت معاویہ نے ساری کی ساری جو شرائط ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قبول فرمائیں، اور اسی طرح میرے بھائیو کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی جو مسجد ہے، کوفہ کی مسجد ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سارا صلح کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی جبری صلح نہیں تھی، یہ اضطراری صلح نہیں تھی، بلکہ یہ اختیاری صلح تھی، اور وہ پیش گوئی جو اللہ کے پیغمبر نے دی تھی وہ پوری ہونے جا رہی تھی۔ اور اس طرح جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس بات کو پسند کیا کہ خون نہ بہے، پہلے بہت سارا بہہ چکا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پسند ہوئے اور امن کے داعی بنے، اور حضرت حسن نے باقاعدہ خطبہ دیا اور صلح بھی کی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ آپ کے بھائی حضرت حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو میرے بھائیو بعض لوگ جو ہیں ان معاملات کو، واقعات کو آڑ بنا کر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں جیسے ہمیں اہل بیت اطہار کے لوگ عزیز پیارے محبوب ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اہل سنت، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت ان کا جو عقیدہ ہے اور نقطہ نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت رکھی جائے، اہل بیت کے ساتھ ہی وہ اہل بیت کے ساتھ وہی پیار محبت عقیدت کا جو ہے اظہار کیا جائے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں، ہوں گے ایسے ناسبی ذہن کے جو آپ کے اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہوں، لب کشائی کرتے ہوں۔ میرے بھائیو ہم تو ڈرتے ہیں کہیں ہمارا ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے، ہم کہیں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ ہماری زبانوں پر حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ذرا بر بھی کوئی دل کے اندر بات ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ قسم اٹھا کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہوگی، بغض ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنمی ہے، جہنم میں تو جا سکتا ہے لیکن جنت کے اندر وہ نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور آپ نے متعدد شادیاں بھی کیں۔ آپ کے بیٹے تقریباً 12 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں۔ جیسے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے پر جو ہے اپنے لیے باعث رحمت، باعث برکت سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے۔ حسین بھی ہمیں پیارے ہیں، حسن بھی ہمیں پیارے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمیں پیارے اور محبوب ہیں، حضرت معاویہ بھی ہمیں پیارے اور محبوب ہیں، ہر صحابی رسول ہمیں عزیز ہیں، عزیز ہے، پیارا ہے، اور جو معاویہ پر بھونکنے والا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور جو حضرت علی
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی تعریف سن کر ذرا بر بھی اپنے چہرے کو بگاڑتا ہے، برا منہ بنا لیتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے آپ کے خاندان کے، آپ کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں میرے بھائیو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔